دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو جشن نوروز کے بارے میں بتائیں گے کہ دنیا بھر بالخصوص ایران میں نوروز کیسے منایا جاتا ہے، نوروز پر کس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، نوروز پر کون سے 7 قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، نوروز کی خوشخبری سنانے والا حاجی فیروز کون ہے، اس نے منہ پر سیاہی کیوں ملی ہوتی ہے، نوروز کی تاریخ کیا ہے، سب سے پہلے نوروز ایران کے کس بادشاہ نے منایا، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اوکلاک چینل، میں ہوں سید انوار۔ نوروز ایران کا سب سے بڑا تہوار ہے، لفظی معنی ہے نیا دن۔ 3000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ تہوار منایا جا رہا ہے۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، انڈیا اور پاکستان حتیٰ کہ چین کے کچھ لوگ بھی یہ دن مناتے ہیں۔ گو کہ اس کی ابتدا زرتشتی مذہب سے ہوئی اور اس کے باوجود یہ تہوار مذہب سے بالاتر ہو کر منایا جاتا ہے۔ ایران میں اسے نہایت جوش اور محبت سے منایا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں نوروز مذہبی طور پر نہیں منایا جاتا۔ نوروز سال کا اور موسم بہار کا پہلا دن ہے۔ ایران میں شمسی کیلنڈر رائج ہے جو زمین کی سورج کے گرد گردش کے حساب سے رائج ہے۔ نوروز 21 مارچ بمطابق 1 فروردین یعنی نئے شمسی سال کے آغاز کا جشن ہے۔ لیپ سال میں نوروز 20 مارچ کو ہوتا ہے کہ دنیا کا واحد تہوار ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں منایا جاتا ہے۔ خانہ تکانی، اس کا ترجمہ تو ہے گھر کو ہلانا، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ گھر کی اچھی طرح جھاڑ پونچھ اور صفائی۔ نوروز سے ہفتہ 10 دن پہلے ہی در و دیوار، کھڑکیوں کی صفائی رنگائی، قالینوں کی دھلائی شروع ہو جاتی ہے۔ چہار شنبہ سوری، نوروز جشن کا آغاز چہار شنبہ سوری سے ہوتا ہے جو کہ سال کے آخری چہار شنبہ بروز بدھ کو منایا جاتا ہے۔ اس جشن کا آغاز الاؤ جلا کر کیا جاتا ہے۔ غروب کے بعد بچے، عورتیں، مرد، پیر و جوان سبھی ساتھ مل کر خشک پتے اور گھاس کو ایک جگہ جمع کر کے جلا دیتے ہیں۔ پٹاخے اور آتش بازی بھی ہوتی ہے۔ لوگ آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے وقت اپنے دکھ کو اس آگ کو سونپ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آگ کی سرخی اور شتابی اپنے میں منتقل کر دیتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے ہیں۔ زردی من است تو، سرخی تو از من، سبزہ اگانا۔ عید نوروز سے 10 سے 15 روز پہلے ہر گھر میں گیہوں یا کوئی دوسری سبز چیز اگاتے ہیں جسے سبزہ کہتے ہیں۔ یہ سبزہ ہفت سین کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہفت سین عید نوروز کی اہم ترین رسموں میں سے ایک ہے جس میں 7 ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو سین سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ سیر یعنی لہسن، سیب، سرکہ، سمنو، گندم سے تیار شدہ شیرینی، سنجد، سماک اور سبزہ۔ ہفت سین کے علاوہ میں نوروز کے دسترخوان پر آئینہ، چاول، سکہ، آب و لال مچھلی کا رکھنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ آئینہ حقیقت کی علامت ہے، چاول اور سکہ برکت، آب پاکیزگی کی اور مچھلی حرکت کی علامت ہے۔ ان کے علاوہ بھی چند چیزیں مثلاً رنگین انڈے، شمع دان، میوے، نان و پنیر وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن بھی رکھتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کے بجائے دیوان حافظ یا شاہ نامہ فردوسی کو نوروز کے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ نئے لباس و اسباب خانہ کی خرید، یہ دن چونکہ عید کی طرح منایا جاتا ہے اس لیے خاص طور پر بچوں کے لیے نئے کپڑے اور نئے جوتے خریدے جاتے ہیں۔ کچھ صاحب حیثیت نوروز کے لیے نیا فرنیچر اور قالین وغیرہ بھی خریدتے ہیں۔ حاجی فیروز یا حاجی پیروز وہ شخص ہے جسے صرف نوروز شروع ہونے سے پہلے سیاہ رنگ میں رنگا ہوا سرخ لال رنگ کے لباس اور ٹوپی میں ایران کی گلی کوچوں میں ناچتے گاتے دف بجاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ خوش ہو کر اسے انعام دیتے ہیں۔ حاجی فیروز کا مشہور شعر جو ہمیشہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، حاجی فیروزہ سالی روزہ، ما میدونن منم میدونم، عید نوروزہ، یعنی میں حاجی فیروز ہوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ عید نوروز ہے۔ بنیادی طور پر حاجی فیروز نوروز سے پہلے گلی محلوں میں یہ اطلاع دیتا ہے کہ نوروز آ رہا ہے۔ رنگین انڈے، عید نوروز میں انڈوں کو مختلف خوشنما رنگوں سے رنگنا بھی نوروز کی رسموں میں سے ایک ہے۔ انڈے زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں، انہیں رنگین کر کے زندگی میں رنگ بھرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ نئے سال کے تحویل کے وقت سبھی اہل خانہ بیٹھ کر ہفت سین کے گرد اس گھڑی کا استقبال کرتے ہیں۔ نوروز کے پکوان،
طرح طرح کے کیک اور مٹھائیاں مہمانوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ رات کا کھانا سبزی ماہی پولو ہے۔ اس میں تلی ہوئی مچھلی ہوتی ہے، ساتھ چاول میں کچھ سبزیاں ملا کر دم دیا جاتا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ۔ عید کے پہلے دن سے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسم کے مطابق پہلے بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، بزرگ بھی ملتے ہیں۔ عیدی لینے اور دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ 13 فروردین تک جاری رہتا ہے۔ 13 بدر۔ جشن نوروز کا اختتام 13ویں دن یعنی 13 فروردین کو ہوتا ہے۔ رسم ہے کہ سبھی اہل خانہ 13 فروردین کو اپنے گھر سے باہر سارا دن اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر پکنک مناتے ہیں۔ سبھی اپنے ساتھ اگایا ہوا سبزہ لاتے ہیں اور ندی، نہر، جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن بہت سے لوگ ایک خاص قسم کا سوپ بناتے ہیں جسے آش کہا جاتا ہے۔ ایرانیوں کا ماننا ہے کہ 13 فروردین کو سبزے کو ہر حال میں گھر سے باہر لے جانا چاہیے۔ اس کا گھر میں رہنا خشک اور نجس ہوتا ہے۔ اس دن لوگ گھر سے دور گزارتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ نوروز کی تاریخ پیدائش اور سر چشمے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایران میں جشن نوروز 538 برس قبل یعنی حکومت کورش اور بہامنشی بادشاہ کے زمانے میں رائج تھا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو قومی جشن قرار دیا اور اس دن وہ فوجیوں کی ترقی، پبلک مقامات، ذاتی گھروں کی پاک سازی اور مجرمین کو معاف کرنے کے سلسلے میں پروگرام اور تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ بہامنشی بادشاہ داریوش یکم کے زمانے میں تخت جمشید میں نوروز کی تقریب منعقد ہوتی تھی اور یہاں کے پتھروں پر لکھی ہوئی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بہامنشیوں کے دور میں لوگ نوروز کا جشن بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے تھے اور پرشکوہ اجتماعات کرتے تھے۔ ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ داریوش اول نے سونے کا سکہ بنایا اور سکے کے ایک طرف تیر چلاتے ہوئے ایک فوجی کی تصویر بنائی گئی۔ اشکانیان اور ساسانیان کے دور میں بھی نوروز کا جشن منایا جاتا تھا اور ایرانیوں کا اہم ترین سالانہ جشن شمار ہوتا ہے۔ ساسانیان کے دور میں عید نوروز کا جشن کئی دن تک منایا جاتا تھا اور 2 دوروں یعنی چھوٹے اور بڑے نوروز میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ان روایات اور تاریخی دستاویزات کے علاوہ نوروز اور اس کی تاریخ کے بارے میں افسانوی کہانیاں بھی ہیں اور ایران کی بعض قدیمی کتابوں من جملہ شاہ نامہ فردوسی اور تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ان کتابوں میں جمشید کو نوروز کے بانیوں کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے۔ حکومت جمشید کے دور کو طلائی دور کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس میں تمام نعمتیں موجود تھیں اور لوگ خوشحال تھے۔ شاہ نامے میں آیا ہے کہ جمشید نے آذربائیجان سے گزرتے وقت حکم دیا کہ اس کے لیے وہاں ایک تخت رکھا جائے اور خود اپنے سر پر ایک زرعی تاج رکھ کر اس پر بیٹھ کے، اور سورج کی کرنیں جب اس پر پڑیں تو دنیا نورانی ہو گئی اور لوگوں نے خوش ہو کر جشن منایا اور اس دن کا نام نوروز یعنی روز نو رکھ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔